عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پر نور ہے گلی ہے پر نور ہے گلی ہے نبی کے دیار میں پر نور ہے گلی ہے نبی کے دیار میں رحمت برس رہی ہے نبی کے دیار میں رحمت برس رہی ہے نبی کے دیار میں پر نور ہے گلی ہے. دنیا کے آگے جھوک کے بھی کیا فائدہ ملا. دنیا کے آگے جھوک کے بھی کیا فائدہ ملا. دنیا جھوکی ہوئی ہے نبی کے دیار میں دنیا جھوکی ہوئی ہے نبی کے دیار میں پر نور ہے گلی ہے. دستے سوال غیر کے آگے اٹھائے کیوں. دستے سوال غیر کے آگے اٹھائے کیوں. کس چیز کی کمی ہے نبی کے دیار میں. کس چیز کی کمی ہے نبی کے دیار میں. پر نور ہے
بنی ہے نبی کے دیار میں ہر ایک کی بنی ہے نبی کے دیار میں پر نور ہر گلی ہے کھو جاؤں جا کے گنبدِ خضرا کی چھاؤں میں کھو جاؤں جا کے گنبدِ خضرا کی چھاؤں میں جانے کی بس پڑی ہے نبی کے دیار میں جانے کی بس پڑی ہے نبی کے دیار میں پر نور ہے الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم وآله الكرام وأصحابه العظام وأولياء ملته الفخام آمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى ورسوله المرتضى أشرف الورى وعلى آله وأصحابه أولي الهدى والنهى والتقى والنقى والجلا والصفا والعطاء والسخاء أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، اس گھر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی محفل ارینج کی گئی ہے، آرگنائز کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے گھر والوں کو اور سبھی حاضرین کو خوب خوب فیضیاب فرمائے اور خوب وہ بینیفیٹڈ ہوں، ان کو خوب خوب فائدہ پہنچے. حضرات گرامی، یہ ذکر کی محفل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے قرآن عظیم میں کہ اللہ کا خوب ذکر کرو. مینشن اللہ تبارک و تعالی, his name and attributes of his prophet as much as you can. اللہ
اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جتنا ذکر کرو وہ کم ہے۔ عزیزان گرامی، ایک آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، لیکن اگر ان کانگریگیشن سب لوگ مل کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو ثواب کئی گنا مینی فولڈ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوق و شوق کے ساتھ، خلوص و محبت کے ساتھ، سنسیئرلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر عزیزان گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب اکیلے الون نماز پڑھتا ہے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 ٹائمز زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے جیسے جماعت بڑھتی چلی جائے گی، محفل بنتی چلی جائے گی، ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل جہاں بھی ہوتی ہے، جس گھر میں ہوتی ہے، جس جگہ ہوتی ہے، تو فرشتے وہاں آ کے شریف ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں ہم آپ ہی نہیں بیٹھے ہیں، اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہا ہے۔ اور جس نے محفل ذکر کی منعقد کی ہے، آرگنائز کی ہے، یہاں رکھی ہے، تو اس کے دل میں کیا خلوص ہے اور اس کی نیت کیا ہے، اسی حساب سے فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اس محفل کا یہ حال ہے کہ جو اس محفل کے لیے آئے، خاص طور سے فرشتے اس کا نام اپنی محفل میں لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اونین سے آ رہے ہیں، اواں سے، یہ اواں ہے، اواں سے آئے۔ کہا وہاں کیا دیکھا؟ کہا مسلمان ایک گھر میں بیٹھ کر تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے اور ذکر سن رہے تھے۔ تو کہا یہ سب کا نام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو اے میرے فرشتوں، لکھ دو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، ان سب کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے بخش دیا، ان کی مغفرت ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، فرشتے وہاں آتے ہیں اور ذکر سننے والوں، ذکر میں بیٹھنے والوں، مرد ہیں یا عورتیں، سب کا نام لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے پوچھا کہ یہ باہر تم نے کس کا نام لکھا ہے؟ اور سب کا تو اندر ہے، ایک نام تم نے باہر لکھا ہے، یہ کہا اے اللہ سب تو ذکر سننے آئے تھے، اور وہ کسی کام سے آیا تھا، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے کام سے آیا تھا، ذکر کی محفل میں نہیں آیا تھا، اپنے کام سے آیا تھا، لیکن سب کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو ہم نے ایک کنارے اس کا نام لکھ لیا ہے، اب تیرا جو حکم ہو۔ کہا چونکہ ذکر کی محفل میں بیٹھا، ذکر سننے والوں کے ساتھ بیٹھا، اس لیے اے فرشتوں اس کو بھی شامل کر لو، ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیا برکت کی بات۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، ان کا نام لکھتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہمارا اور ہمارے رسول کا ذکر آدمیوں میں کرو گے، لوگوں میں کرو گے، اور ہم تمہارا ذکر فرشتوں میں کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ تم یہاں اس کا ذکر کر رہے ہو، اللہ اپنے پاس تمہارا ذکر کر رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور عزیزان گرامی،
जिस घर में میلاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل ہو، حضور کی ولادت کی محفل ہو، حضور کی پیدائش کی مبارک محفل ہو، اس کی تو شان ہی اور ہے کہ اس گھر سے ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس گھر میں میلاد رسول کی محفل ہو اس گھر سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، شیطان بھاگ جاتے ہیں، خبیث جن بھاگ جاتے ہیں، اور ساری پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے میں انہیں معاف کر دیتا ہے، ان کی درجے بلند کرتا ہے، ان کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم آپ سے کیا کہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تفسیر کے امام ہیں، جنہوں نے جلالین شریف تفسیر کی کتاب لکھی، سب پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم آپ کو عربی کے بجائے اردو میں سنا، عربی میں ہے کہ وما من مقام قریا فیہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا حفت علیہ الملائکہ، جس جگہ پر میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کا گھنیرا سایہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے، فرشتے ملائکہ وہاں اپنے پروں سے گھنا بہت ڈینس سایہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا فرشتے ایک تو ذکر کی محفل میں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، وہ بھی ذکر سنتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں، اور ذکر سننے والوں کا نام لکھتے ہیں، پھر ذکر سننے والوں کے اوپر اپنے پروں کا، اپنے فیدرز کا، ونگز کا سایہ کر لیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر بلائیں نہ نازل ہوں، ان کے اوپر بلائیں نہ نازل ہوں۔ تو عزیزان گرامی، میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کا یہ مقام ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ میلاد کی محفل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ یہ کم فائدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، بلاؤں سے نجات۔ یہ اذان کا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہمیں بلند کرتا ہے، ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، ہمیں اللہ کی معرفت کراتا ہے، ہمیں اللہ کا خوف عطا کرتا ہے، ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا کرتا ہے۔ ہم سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، پھر دنیا بھی ہماری سنور جاتی ہے اور آخرت بھی ہماری سنور جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ذکر کی محفل کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوہا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب جنت کی کیاری سے، جنت کے باغ سے، جنت کے گارڈن سے تم گزرو، پاس کرو، تو کچھ وہاں کے پھل کھا لیا کرو، کچھ وہاں کے فروٹس کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجین نے فرمایا کہ دنیا میں اور جنت کے باغ، دنیا میں جنت کے باغ اور جنت کے پھل مولا کہاں ملیں گے کہ ہم انہیں استعمال کریں گے، ہم انہیں کھائیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ ہم حلق الذکر، وہ ہمارے ذکر کے حلقے ہیں، ہمارے ذکر کی محفلیں ہیں، جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی ایک کیاری ہوتی ہے، اور اس ذکر سے جو کچھ آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ تو آپ میلاد کی محفل میں ہوتے ہیں، ذکر کی محفل میں ہوتے ہیں،
تو جنت پہنچ جاتے ہیں، جنت کی کیاری میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان اس لیے بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو یہاں بھی اور ہے اور قابل غور ہے، نہیں سمجھے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب اور کو اگر سمجھنا ہے تو ایک مثال دے دوں۔ میں نے کہا حشمت بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ میں مثال دے رہا ہوں بیٹا، دینے کی ضرورت نہیں، I don't need only I am giving example۔ تو مثال میں دے رہا ہوں مجھے پانی کی ضرورت، پیاس لگی، ہم تھرسٹی، I need water، give me a glass of water، ایک گلاس پانی دے جی لو۔ انہوں نے پانی بڑھایا، انہوں نے ہماری طرف پانی بڑھایا، میں نے ایک گلاس پانی پی لیا اور پینے کے بعد کہا حشمت اور لاؤ۔ تو اور لاؤ کا کیا مطلب؟ ایک گلاس پانی سفیشینٹ نہیں ہوا، ایک گلاس پانی کافی نہیں ہوا، ایک گلاس پانی سے ہماری پیاس نہیں بجھی۔ ون گلاس آف واٹر could not quench my thirst، میری پیاس نہیں بجھا سکا، جبھی تو میں نے اور کہا۔ اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ پتہ چل گیا کہ جب تک اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے جو کلمہ دیا ہے میں آپ کو، وہ ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں مل کر کے کلمہ ہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور محمد الرسول اللہ نہ کہیں، حضور کے رسالت پر آپ کا ایمان نہ ہو تو یہ کہنا آپ کا فضول ہے، بیکار ہے، یوز لیس ہے، ان وین ہے، اس کا کوئی فائدہ آپ کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اس لیے کہ بغیر رسول پر ایمان لائے ہوئے اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، سفیشینٹ نہیں ہے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ سب سے پہلی بندوں کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ہماری اگر قربت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے نمبر پر اللہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اپنے بندوں سے وہ ہے ایمان، اور دوسرے نمبر پر اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ ایمان لاؤ اور میرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے رہو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تھرڈ نمبر پر، تیسرے نمبر پر کہہ رہا ہے اور صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو۔ پہلے ایمان لاؤ، پھر تعظیم رسول بجا لاؤ، تعظیم رسول کرتے رہو، پھر نمازیں پڑھتے رہو تو نماز مقبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کو قبول کرتا ہے جو تعظیم رسول کے ساتھ ادا کی جائے، جو سنت رسول کی روشنی میں ادا کی جائے، وہی نماز ہے۔ اور اگر سنت رسول کی روشنی میں آپ نے اللہ کی نماز نہیں ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نماز قبول نہیں کرے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں، انہیں سینے سے لگائے رکھیے۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، دوسرا تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ ایمان بھی لائیں
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ دیکھیے اللہ نے ایک طرف ایمان کا ذکر کیا ہے، ایک طرف نماز کا ذکر کیا ہے، اور بیچ میں تعظیم رسول کا ذکر کیا ہے۔ تعظیم رسول کی امپورٹنس دیکھیے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف نماز ہے، بیچ میں تعظیم رسول، اور بیچ ہی میں روح کا مقام ہے۔ روح کہاں رہتی ہے؟ بیچوں بیچ۔ تو معلوم ہوا ایمان کی بھی روح ہے تعظیم مصطفیٰ، اور نماز کی بھی روح ہے تعظیم مصطفیٰ۔ تو بغیر تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ ایمان جاندار ہے اور نہ نماز جاندار ہے۔ تو نماز میں روح ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعظیم رسول کی روشنی میں ہم نماز پڑھیں، اور تعظیم رسول کے سائے میں ہم نماز پڑھیں۔ ہمارا سینہ تعظیم رسول کا مدینہ بن جائے، سبحان اللہ۔ ہمارا سینہ تعظیم رسول کا مدینہ بن جائے، اور اس طرح جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو قبول فرمائے گا، راضی ہوگا، اور اس کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ اس طرح سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ الحمدللہ ہم ایمان والے بھی ہیں، الحمدللہ ہم نماز والے بھی ہیں۔ ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے۔ آئیے تعظیم رسول کے لیے کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کرنا۔ مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ ہیں محبوب عالم، مظہر رحمت مجسم، آپ پر قربان ہیں ہم، ورد رکھتے ہیں یہ ہر دم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اشرفی شیدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارا، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم عشق اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔